جب اللہ خوشیاں دے تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. شادی بیاہ ہو جائے, بچے کامیاب ہو جائیں, مال و دولت میں اضافہ ہو, کاروبار میں اضافہ ہو تو شکر ادا کرنا چاہیے. آج جب مصیبت ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. مصیبت میں چیخنے سے, چلانے سے, رونے سے کوئی لوٹ کے آنے والا نہیں ہے. یہ وقت ہم لوگ کے صبر کا ہے, صبر کرنا چاہیے. ہم لوگ موت کے بعد کیا خبر پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ موت کسی کے لیے, جو لوگوں کو یقین نہیں ہے اس کے لیے موت ایک اچنبھی سی چیز ہو سکتی ہے, لیکن ایک مومنانہ جو صفت ہے کہ موت, اے اللہ ہم بھی تو آپ ہی کے ہیں. جو گیا ہے اس سے نہیں, چائے وائے نہیں پینا ہے, نہیں بالکل نہیں. اے اللہ ہم بھی تو آپ ہی کے ہیں, ہم کو بھی آپ ہی کی طرف جانا ہے نا. اس لیے دیکھو اس وقت رونا ماتم, مجھے بڑی خوشی ہوئی, پڑھی لکھی آپ لوگ ہیں, ماں بھی صبر کر رہی ہیں. یہی طریقہ ہے مومنانہ صبر کا, ہے نا. اور دیکھو جو کام آدمی کئی راستوں میں جاتا ہے تو اس کی موت مبارک موت ہوتی ہے. اگر کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا, مارا گیا. کوئی رزق حلال حاصل کرنے کے لیے مارا گیا. کوئی اپنے ماں بہن کی آبرو بچاتے ہوئے مارا گیا. آگ میں جل کر کوئی مر گیا. بچے کی ولادت میں کوئی مر گئی, ہے نا. سیلاب میں کوئی مر گیا. اس قسم مہلک بیماریوں میں, تو اس قسم کی موت کو شہادت کے قریب کی موت سمجھی جاتی ہے. تو بیچارہ ایک نیک آدمی نیک کام میں تھا, وہ مارا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو ہم لوگ کی دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے سامنے میں یہ یقین ہے وہ دنیا سے زیادہ آخرت کا معاملہ ہے. دنیا تو چند روزہ ہے, آخرت ہمیشگی کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے, ہم سب کو دعا کرنی چاہیے. اور دعا میں صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کرنے کی بات سب لوگ بولتے ہیں. صبر کس کو کہتے ہیں؟ تازہ غم کو برداشت کرنا صبر ہے. سال 2 سال کے بعد ہر کوئی بھول جاتا ہے نا. تازہ غم جب ہو, تازہ غم کو برداشت کرنا ہی صبر ہے. تو اس وقت آپ لوگ صبر کیجئے. جو لڑائی لڑنی ہے انشاءاللہ ہم لوگ اور بھی لوگ لگے ہوئے ہوں گے جو مدد کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. اور انشاءاللہ جو لڑائی لڑنی پڑے گی ہم لوگ اس کے لیے آپ کے حق کے لیے انسان لڑیں گے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک میں جو حالات وہ ہو گئے ہیں, اس میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے نا. تنہا سفر کرنے سے آپ وہ کہیے پرہیز کیجیے, پرہیز کرنا چاہیے, ہے نا. تنہا سفر کرنے سے آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا. اور حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ کیا کریں اس سلسلے میں. بس یہی گزارش کرنی تھی. سنو, سونے کی بالی اصلی ہے کہ نقلی ہے, اس کو کسوٹی میں گھستا ہے. اطمینان نہ ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ آدمی اسے جلاتا ہے. جو جلاتا ہے تو جلنے کے بعد جو لال رہ جائے وہ کیا ہے؟ اصلی سونا ہے. اور جلنے کے بعد جو کالا ہو جائے وہ نقلی ہے. تو مصیبت میں ایمان اور بڑھ جاتا ہے نا. یہ ام خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, جب ایمان نہیں لائی تھی تو اپنے بھائی کے لاش پر رو رو کے پاگل ہو گئی تھی, دوست دودھ شریک بھائی. اور جب ایمان لائی تو اپنے بچوں کی شہادت میں بھی وہ مضبوط تھی. اس لیے سنت یہی ہے کہ جب اس طرح کے غم کے حالات ہوں صبر کرنا چاہیے. صبر کی توفیق دے اللہ تبارک و تعالیٰ. میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو میت فرشتے سے میت کی طرف سے سوال ہوتا ہے میرے درجات کیوں بلند ہوئے. یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں وہاں مرغا کھلائے میلاد میں تو ہو گیا, یا وہاں روئے تمہارے آنسوں سے, نہیں, ایسا نہیں. بلکہ کیا کہا جاتا ہے, تمہارے بال بچوں نے, تمہارے پسماندگان نے نیک عمل کیا, اس کی وجہ سے تمہارا درجہ بلند ہوتا ہے. ایک عورت, علامہ اقبال کی ایک پیاری سی نظم ہے, ماں کا خواب, ہے نا. تو ایک چھوٹا بچہ انتقال کر گیا, ہفتے دن کے بعد ماں نے خواب دیکھا. ماں نے خواب دیکھا کہ سب بچوں کا قافلہ جا رہا ہے, سب کے ہاتھ میں چراغ روشن ہے. ایک بچہ ہے جس کا چراغ بجھا ہوا ہے. اس نے اسے پہچان لیا کہ بیٹا سب کے چراغ روشن ہے, تمہارا چراغ کیوں بجھا ہوا ہے؟ کہا ماں یہ بچے مرے تھے تو ان کی ماؤں نے صبر کیا تھا, ان کا چراغ روشن ہے. اب تم جو روئے تو تمہارے آنسوں سے ہمارا چراغ بجھ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو رونا ماتم نہیں کرنا ہے. اللہ کا شکر ہے آپ لوگ صبر کر رہی ہیں. ہم لوگ ان سے جو کچھ کرے گا, ہم لوگ اس غم میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ٹھیک ہے. شکریہ. ان کی طرف سے نا, ان کی طرف سے پتر ایڈٹ کروا لیجئے اور